نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا جو 300 آدمیوں پر مشتمل تھا اور جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دے دیا۔ ان حضرات کا وہاں 15 دن تک قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلہ میں تھے، انہوں نے قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کر دیے اور اس بات کا وعدہ کر لیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر میں ان کی قیمت ادا کر دوں گا، اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے۔ مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے منع فرما دیا اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو تو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جبکہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک کھجور پر دن بھر گزارا کر دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بھائی اس کی قدر بھی تب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب فاقوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ فرمانے لگے کہ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ جل شانہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 18 دن تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ بھائیو، مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقایا میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کو پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں، ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چبائے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو آج ہم باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔